الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 12 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں بھی دو حصے ہیں۔ ایک ہے سورہ ہود مکمل۔ سورہ ہود آپ نے نام سنا ہوگا، مکمل اس پارے کے اندر ہے۔ اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں بھی ہے، یعنی 5 آیات 11ویں میں بھی تھی۔ دوسرا سورہ یوسف کا بقیہ حصہ اس پارے کے اندر ہے۔ سورہ ہود میں 4 باتیں ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ ہے، توحید اور دلائل توحید، توحید کا بیان ہے، اور توحید کے جو دلائل ہیں اس کا بھی کچھ بیان ہے۔ تیسرا رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، رسالت اور ان کی دلیل، ان کے ثبوت میں 7 دوسرے انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے۔ قیامت کا تذکرہ، قیامت جانتے ہیں جس سے اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں یا مانتے ہیں تو یقین نہیں ہے، اس کا بھی اس پارے کے اندر تذکرہ ہے۔ قرآن کی عظمت کے تعلق سے قرآن اپنی آیات المعانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے۔ اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا ہے، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ قرآن کے احکام جو وہ آپس میں لڑیں، ٹکرائیں، جھگڑا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان جب کوئی قانون بناتا آپ دیکھیں گے تو ان کے قانون آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ ایک قانون کچھ کہے گا، دوسرا اس کے اگین چلے گا۔ لیکن اتنی ذخیر کتاب قرآن ہے، اللہ نے اس کے اندر جو اصول، جو قوانین بیان کیے ہیں وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، آپس میں تعارض میں نہیں آتے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اس سے انسان کے ماضی، حال، مستقبل اور اس کی نفسیات کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ یعنی جس ذات نے یہ کتاب دیا ہے اسے ہر طرح کی مکمل جانکاری ہے، چاہے ماضی کی بات ہو، چاہے حال کی بات ہو، چاہے مستقبل کی بات ہو۔ اس لیے اس کتاب میں کوئی شبہ اور کوئی تعارض نہیں ہے۔ منکرین قرآن کو چیلنج کیا گیا کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 آیتیں بنا کر لے آؤ۔ جو لوگ نہیں مانتے قرآن کو کہ اللہ کی کتاب ہے بلکہ انسانوں نے بنا لیا ہے، تو اسی پارے کے اندر اللہ نے چیلنج کیا، ٹھیک ہے انسانوں کا اگر یہ کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، اور ایسی 10 آیتیں ہی پیش کر دو، بنا دو۔ صدیاں گزر چکی، بہت کوششیں ہو گئی، لیکن الحمدللہ اس جیسی 10 آیتیں تو چھوڑو، ایک آیت بھی بنانے سے لاچار ہیں، مجبور ہیں، نہیں بنا سکتے۔ قرآن بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عربی کے جملے بنا دیجئے قرآن بن گیا۔ اس کی جو معجزے ہیں، اس کی جو سلاست ہے، اس کی جو روانی ہے، اس کے یاد ہونے میں جو سہولت ہے، ایسی کتاب کوئی بھی نہیں پیش کر سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنی مذہبی کتابیں ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں میں سے اگر آپ مجھے اس مذہبی کتاب کے 2 حافظ مل جائے نا تو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور الحمدللہ اس کتاب کے حفاظ کرام کی اتنی بڑی تعداد دنیا کے اندر ہے نا کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، گننا مشکل ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، یہ اس کتاب کی خوبی ہے، یہ معجزہ ہے۔ توحید اور دلائل توحید، ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہو، چوپائے ہوں، پرندے ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ بیان کیا کہ دیکھو ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اللہ سب کو روزی دے رہا ہے، کسی بھی مخلوق سے اس کا تعلق ہو، پہاڑوں کے اندر چوٹیاں ہوں، سمندر کے اندر مچھلیاں ہوں، ہر ایک کو اللہ ہی دیتا ہے، اس کی قدرت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، دوسرا حضرت ہود علیہ السلام، تیسرا حضرت صالح علیہ السلام، چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانچواں حضرت لوط علیہ السلام، چھٹا حضرت شعیب علیہ السلام، ساتواں موسیٰ علیہ السلام۔
اللہ نے اتنے سارے انبیاء کے اس پارے کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ کوئی نئے نہیں ہیں، ان سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے ہیں، موسیٰ بھی آئے ہیں، عیسیٰ بھی آئے ہیں، یحییٰ بھی آئے، بہت سارے آئے ہیں، اس میں عجوبہ تمہیں کیا لگتا ہے بھائی؟ اللہ نے اگر بھیج دیا ہے، اس طرح اللہ نے سمجھایا ہے۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، یہ جو موسیٰ عیسیٰ ہے کا واقعہ ہے اس میں پھر بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور دوسری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص علیہ ایمان کے لیے تسلی دی گئی ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے راستے میں روڑے ڈالے جا رہے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جتنے انبیاء کرام اس دانی پانی کے اندر آئے ہیں انہیں کانٹوں بھرے راستوں پر چلنا ہی پڑا ہے، پھول والے راستوں پر چلنے کی توفیق نہیں، کیونکہ اس مشن کی سنت یہی ہے، اس کا پرمپرا یہی ہے کہ اسے کانٹوں بھرے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کو تسلی دی گئی ہے، جو حقیقت میں پوری امت کو فہم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا حکم اللہ نے دیا۔ استقامت پر زور دیا گیا کہ اہل ایمان حق پر ڈٹے رہیں، پیچھے نہ ہو، یہ استقامت ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو آپ کو کیا کرنا؟ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر صورت میں پڑھنا۔ یہ استقامت نہیں ہے کہ رمضان میں ماشاءاللہ 5 وقت کی پابندی ہوئی اور عید آیا تو مارکیٹ سے 5 وقت شاک ہو گئے، یہ استقامت نہیں ہے۔ آپ 4 وقت پڑھتے ہیں اور فجر میں غائب ہو جاتے، استقامت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی سی بھی پریشانی آئی، دقت آ گئی، مشغولیت ہو گئے تو پہلی فرصت میں نماز کو قربان کر دیتے ہیں، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت ڈٹے رہو، جو اللہ اس کے رسول نے کہا اس پر مکمل اترنے کی کوشش کرو، یہ استقامت ہے، اور اسی پر اس قرآن نے اللہ نے زور دیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہوا ہے، روز قیامت انسانوں کو 2 قسمیں ہوں گی، یعنی قیامت جب قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو 2 قسموں میں بانٹ دیا جائے گا۔ کون؟ بدبخت لوگ اور نیک لوگ۔ ایک بدبخت یعنی جن کو آپ کہہ لیجیے اپنی زبان میں نالائق لوگوں کی قسمیں ہوں گی، دوسری طرف نیک کامیاب ہونے والے بندوں کی قسمیں ہوں گی۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا، جب تک اللہ چاہیں گے حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ جو نیک بن کے مرا اللہ کی فہرست میں نیکوں میں شمار ہو گیا، اللہ بے حساب نعمتوں سے اسے نواز دے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی نیک بختوں میں شمار فرما دے۔ سورہ یوسف میں قصہ یوسف علیہ السلام کی تفصیل ہے، تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں یعنی سورہ یوسف میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو ہے مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی داستان اٹھا کے پڑھیں تو دونوں ملتے جلتے نظر آتے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ نبی بنائے گئے، قریش کے خاندان سے تھے تو قریش کے لوگوں نے آپ پر کیا کیا؟ حسد کیا۔ کہتے نہ تھے یہی ملا تھا نبی بنانے کو، جن کے یہاں کھانے کے لقمے نہیں، پہننے کے کپڑے نہیں، یہی اور کوئی نہیں ملا تھا، یہ حسد تھی اور کچھ نہیں تھا۔ کہہ رہے تو آپ نے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار ثور میں رہے، وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے، یعنی اس طرح دونوں میں ملتی جلتی چیزیں نظر آتی ہیں۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب لوگوں نے گردن جھکا لی، بھائی حسد کیے تھے نا، سب شرمندہ ہو کر سب جھکا کے بیٹھ گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ ویسے جب مکہ فتح ہوا تو سارے وہ لوگ جو آپ کو تانا دیتے تھے، حسد کرتے تھے، ستاتے تھے، سب سر جھکا لیے اور سب تسلیم کرنے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، یعنی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، کوئی سرزنش نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہی کہا تھا، تو دونوں ملتی جلتی زندگی ہے۔
یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. ماشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے. ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے. خوبصورت بھی تھے اور خوبصیرت بھی تھے، یعنی شکل کے اعتبار سے بڑے اچھے تھے اور کردار، اخلاق، اعمال کے اعتبار سے بڑے اچھے تھے. تو یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور یہ فطری چیز ہے کہ جو بچے زیادہ لائق ہوتے ہیں اولاد کا بھی اس طرح زیادہ جھک ہی جاتا ہے. ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب بتایا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام دیکھا کہ یہ ستارے اور یہ چاند، یہ سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. عجوبہ ہو گیا نا، سجدہ کر رہے ہیں. ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنے خواب نے بھائیوں کو مت بتانا. کیوں؟ وہ حسد کرتے ہیں. خوب اچھے سمجھتے. اس طرح آپ بھی کبھی کوئی خواب دکھیں تو آپ لوگ کیا کرتے؟ جلدی سے شیئر کرتے. نہیں کرنا چاہیے. اگر کہیں برا خواب ہے نا تو کسی کو مت بتاؤ. اچھا اگر خواب ہے تو آپ کا بہت زیادہ جو ہمدرد ہو، بڑا آپ کا چاہنے والا ہو، خیر خواہ ہو، اسی کو بتائیں. جلنے والے کو بالکل مت بتائیں. اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے کہا آپ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہیں بتانا. باپ کی بیٹے سے ان کی محبت کی بھائی سے وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے. وہ اپنے والد کو تفریح کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے کے گئے. پورا واقعہ ہے. اور آپ کو کنویں میں ڈال دیا، چکما دے دیا. وہاں سے انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آب نکلا، یعنی یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ باہر آئے. قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا. عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا. جوان ہوئے تو عزیز مصر کے بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی. یہ دوسری آزمائش ہو گئی. جوان جب ہوئے تو گھر میں ملکہ تھی، اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ کیا عشق کا شکار ہو گئی. اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے ان کی دعوت ٹھکرا دی. جوان تھے، اللہ نے حفاظت فرمائی اور دعوت ٹھکرا دی. عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا. بھائی عزیز مصر کو بھی پتا ہے، لگ رہا تھا کہ گڑبڑ تو بیوی کی طرف سے، لیکن چونکہ ہر ایک کو اپنی عزت بچائی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ سزا میں یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا تاکہ ہماری عزت کیا گھٹتی رہے، چھپی رہے. لیکن اللہ جو کچھ کرتا ہے تو کرتا ہے. یہ کون ہے اللہ کے آگے؟ کہہ رہے قید میں ڈال دیا. قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا. دائی جو ہوتا ہے نا وہ کہیں چپ نہیں رہتا. یہ جب جیل خانے کے اندر گئے تو وہاں بھی اللہ کی توحید، اللہ کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے رہے، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے. بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے. بادشاہ نے وہ خواب دیکھا نا کہ 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں، اس طرح واقعہ ہے. خواب کوئی بتا نہیں پایا. یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے بتا دیا. تو بادشاہ، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جی، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو بادشاہ کی نگاہ میں جچ گئے، محبوب ہو گئے. چنانچہ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار بنا دیا. اس نے کہا جب بتانا کہ 10 سالی ہونے والی ہو تو ڈر گیا. اس نے یوسف علیہ السلام کو 40 سال کہا یہ تم جانو یہ خزانہ، تم مالک جیسا چاہو ویسا سنبھالو. گویا وہ سلنڈر ہو گیا اور ان کو مالک بنا دیا. کہاں گئے تھے جی؟ بھائیوں کے عزم کی شکار مارنے کے لیے جنگل میں لے گئے، کنویں میں ڈالے اور کیسے کیسے مصر پہنچا اور خزانے کے مالک بن گئے. یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی مصیبت بھری زندگی گزارتا تو اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ضرور اس مصیبت کے بعد آسانی والی زندگی ضرور آئے گی. شرط یہ ہے کہ بندہ حق پر ڈٹا رہے اور کوشش میں لگا رہے. کوشش شرط ہے، کوشش میں لگا رہے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے جب قیدی کی تعبیر بتلائی، قیدی جب بادشاہ کے پاس جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرا بھی تذکرہ. یہ کوشش تھی، یہ کیا تھی؟ یہ کوشش تھی. تو کوشش میں لگے رہنا چاہیے. بہرحال کاش سالی کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے. پھر کاش سالی ایسے پھڑی کہ کھانے کے لالے پڑ گئے. آپ کے بھائی جو حاصل کرنے تھے غلہ یہاں سے بٹنے لگا تو بھائی لوگ بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یوسف ہے جو بادشاہ بن کے بھاگ گیا، پتہ ہی نہیں تھا. بہرحال 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا. پہلی بار نہیں بتایا، دوسری بار نکال، تیسری بار یا دوسری بار انہوں نے بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جسے دیکھ کر تم جلا کرتے تھے. بہرحال میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. پھر بھی آپ کے والدین، پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہاں کا آباد ہو گئے. پھر دیکھیے
والدین سے بھی ملاقات، بھائیوں کو بھی بات، اور دل کتنا بڑا کہ سب کو کیا کر دیا، معاف فرما دیا۔ ہم جیسے لوگوں نے اچھا پہلی فرصت میں ایک ایک کا انتخاب ہوگا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہم چھوٹے دل کے لوگ، یہی وجہ ہے کہ ہم کامیاب ہوتے ہوتے بھی دل جاتے ہیں، کیونکہ دل ہم بہت چھوٹا رکھتے ہیں۔ کہہ رہے بصائر عبر از قصہ یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ کیا ہے آپ دیکھیں، مصیبت کے بعد راحت ہے۔ یوسف علیہ السلام مصیبت کی زندگی گزارے، اس کے بعد بادشاہ بنے، یہ نمونہ ہے، یہ کیا عبرت ہے۔ حسد خوفناک بیماری ہے۔ حسد، بھائیوں نے حسد کیا نا، جا کر کے پھر یوسف علیہ السلام کے کیا بن گئے، پیر کے نیچے آ گئے۔ تو حسد بڑی خوفناک بیماری ہے۔ جو حسد مبتلا ہو گیا نا، زندگی میں ٹینشن فری نہیں ہوگا، کیونکہ اندر جلتا ہے۔ اس کی بلڈنگ دیکھا تو جلنے لگا، اس کی گاڑی دیکھا تو جلنے لگا، اس کی بائک دیکھا تو جلنے لگا، اس کی شادی دیکھا تو جلنے لگا، اس کی دعوت میں کھانے گیا تو اس کا کھانا اور پکوان، تو پھر اس کو کیا کرنا، جلنا ہی ہے نا۔ یہ بڑی حسد بیماری ہے، یہ بندہ کبھی ٹینشن فری نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ دیکھو اچھا اخلاق ہمیشہ، ہم لوگ کیا اخلاق ہم لوگوں کا صحیح نہیں، ہمیشہ اچھا اخلاق۔ یوسف علیہ السلام کے جیل کے اندر اچھا اخلاق ہی تھا نا، لوگ متاثر ہوئے، خواب کی تعبیر بتاتے تھے، اور اس کے بعد وہ خواب کی تعبیر بتاتے 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 کہاں پہنچ گئے، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے پہنچ گئے، پھر وہاں سے بادشاہ بن گئے۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا چشمہ ہے، پاک دامنی۔ اس لیے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، دعا سکھلائی گئی کہ بندے کو چاہیے کہ دعا کرے، پروردگار تو مجھے پاک دامنی عطا فرما۔ یہ بھلائیوں کا چشمہ، جس کے زندگی کے اندر پاک دامنی نہیں آئی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا کے اندر عیش کر لے گا، کھا پی لے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ پاک دامنی مطلب آنکھ کی پاک دامنی، زبان کی پاک دامنی، شرمگاہ کی ہر طرح کی پاکی آنی چاہیے، پھر اس کی زندگی کے اندر بھلائیوں کے چشمے پھوٹ گئے۔ محرم مرد اور عورتوں کا اختلاط انتہا تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، غیر یعنی اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہائی میں بالکل نہیں۔ یوسف علیہ السلام ہو گئے نا، بڑی خطرناک چیز، لیکن اللہ نے محفوظ کیا۔ تو اسلام اس لیے کہا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم دینداروں کے گھروں میں بھی یہ بیماری لگی ہے، ہم اسے خطرناک نہیں سمجھتے ہیں۔ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ ایمان پر اگر ڈٹا رہے بندہ نا، تو اس ایمان کی برکت سے ایک دن مصیبت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو بندے پر پیار آ جاتا ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن پھر بھی میرے در سے یہ بھٹکا نہیں، مجھے چھوڑا نہیں، پھر مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ مصیبت پر معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینا چاہیے۔ دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے، یعنی دائی اگر ہے جیل میں چلا جائے تو وہاں بھی دعوت اس کو دینا چاہیے۔ تہمت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو حق پر تھا ان سب کی نے شہادت دی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے شہادت دی، اجے مصر نے شہادت دی، مصر کی عورتوں نے شہادت دی، یعنی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا نا ایک آدمی نے بھی شہادت دی۔ تو دیکھو جو حق پر ہوتا ہے نا، ایک نہ ایک دن اس کی حقانیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک اندھیرے میں نہیں رہ سکتا ہے، کہ یہ حق جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ نکلنے کا راستہ بنا لیتا ہے۔ ایک مختصر خلاصہ تھا 12 کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔